نوائی ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ہم اپنے ایک تعلیمی جو سفر ہے، چاہے وہ طالب علم کے طور پر ہو، چاہے اس سفر جو ہے وہ ایک استاد کے طور پر ہو، چونکہ تعلیم ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے، تو اس سفر کے اندر ہم نے آج تک جتنی مسافت طے کی ہے اس کے بنیادی ایک تصور کے تحت کی ہے کہ پاکستان اور اسلامی دنیا کے تعلقات، اور اس کی بنیاد ہم رکھتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ خارجہ پالیسی کے اندر اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کی جو وسعت ہے وہ ایک بنیادی اصول کے طور پر رہے گی۔ پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ پاکستان کا خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی اصول قرار دیا جائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے ساتھ جو تعلقات کا جو تصور ہے، اس کے لیے ہم نے ماضی کے ساتھ نہ صرف وابستہ رہے بلکہ اس تصور کے نتیجے کے اندر میں بہت سے مشکل جو حالات و واقعات سے نکلنے کی طاقت بھی حاصل ہوئی، اور دنیا کے اندر اگر ہمیں کہیں عزت اور وقار کا کوئی ایک دور ملتا ہے تو وہ بھی اسی پہلو سے ملتا ہے جب اسلامی دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کا کوئی تصور جو ہے وہ قائم ہوتا ہے یا مستحکم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح جو اسلامی صدرائی کانفرنس کا لاہور میں انعقاد ہونا کہا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے سانحے کے بعد وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پاکستان کی ایک مردہ قوم کو ایک نئی زندگی دے دی۔ لیکن اگر آج کے دور میں اس تمام سفر کو طے کرنے کے بعد میں آج کے مجھ سے ایک طالب علم کے طور پر یا ایک طالب علم کے ایک سفر کے دوران مجھ سے آج اپنے آپ کو اگر یہ سوال کرنا ہو پاکستان اور اسلامی دنیا کے جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہیں، تو المیہ یہ ہوگا کہ میں سب سے پہلے اپنا جو جواب اپنی سوچ اور فکر کے تحت دیکھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے وہ اب اپنے جواب کے لحاظ سے انتہائی مختصر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کہ جو اسلامی دنیا کا تصور تعلقات ہے that was the part of Pakistan foreign policy but that is not a question relevant to the present situation۔ یعنی کہ یہ ماضی کا تو ایک حقیقت ہے، ماضی کا تو ایک واقعہ ہے، لیکن آج کے اندر یہ موضوع جو ہے وہ سوال ہی ریلیونٹ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا کا تصور جو ہے وہ اب تبدیل ہو چکا ہے۔ اسلامی دنیا کے تصور کا بنیادی تصور کیا تھا کہ تمام ممالک جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، OIC کے پلیٹ فارم کے اندر تمام جو اسلامی دنیا کے جو سوچ اور فکر ہے وہ ایک سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک ہے۔ فلسطین کی آزادی اور اینٹی اسرائیل کا تصور، جو تمام اسلامی دنیا کی جو سوچ اور فکر ہے وہ ایک اسلامک بلاک کا تشکیل ہے جس کے اندر جو ہے وہ اتنی طاقت ہو کہ اپنے مفادات کا تحفظ، اور جب یہ سوچ اور فکر کے یہ زاویے نہیں ہوتے تو پھر اسلامی دنیا کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب اسلامی دنیا کا تصور ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم تقسیم بھی دیکھتے ہیں، جس طرح 50 کی دہائی کے اندر پاکستان نہر سوئز کے اندر جو ہے وہ عرب دنیا کے خلاف کھڑا ہوا نظر آتا ہے، یا پاکستان کی سیٹوں اور سینٹوں میں شمولیت کو مڈل ایسٹ کے مالک جب ناپسندگی کا ایک تصور رکھتے ہیں، تو آج بھی ہمیں اگر دیکھا جائے تو وہی 50 کی دہائی کے اندر ہم داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر اسلامی دنیا کا کوئی تصور جو ہے وہ ہمیں سچ کوئی ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر نظر نہیں آتا جس کے اوپر کھڑے ہو کر یا جس کے ساتھ منسلک ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اور اسلامی دنیا کا تعلقات کا ایک تصور ہے۔ کیونکہ OIC وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوری کے آئینہ دار بن چکی ہے، پھر اس کے ذیلی ادارے وہ غیر فعال اور غیر مستند تصور کیے جاتے ہیں ورلڈ فیئر اور ورلڈ پالیٹکس کے اندر، اور یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر اسلامی دنیا جو ہے وہ اب مختلف بلاکس کے اندر تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگر سعودی عرب اور UAE ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کسی محاذرے کی کیفیت یمن میں پیدا کر لیں، یا قطر اور سعودی عرب کے تعلقات کی خلیج کی وسعت جو ہے وہ کہیں پیدا ہو جائے، اور پھر اس کو برج کرنے کے لیے امریکہ کو جو ہے وہ ایک رول پلے کرنا پڑے، ایران جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ گلف ریاستوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک تضاد کی تصور کے ساتھ منسلک ہو، تو اس طرح کہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ اس کی تعلقات کی بہتری کے تصور کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی خطرے سے درپیش ہوتا ہوا نظر آئے، جہاں پر یہ تصور ہو کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی اسلامی دنیا کے جو وابستگی ہے یا امریکہ کے ساتھ اس کا کوئی کردار جو ہے کسی ملک کا جو ہے ایران کے خلاف وہ ایران پر حملہ تصور کیا جائے گا، تو یہ تمام جو نشانیاں ہیں پیغامات واضح کرتے ہیں کہ اب اسلامی دنیا ایز اے بلاک ہمیں کہیں ایگزسٹ کرتی نظر نہیں آتی۔ اس طرح جب ہم پاکستان اور اسلامی دنیا کے تعلقات کا تصور رہتے ہیں تو اب یہ تصور اسلامی دنیا سے ہٹ کر جو ہے وہ ہمیں بلاک کی صورت میں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کس بلاک کے ساتھ کس سطح کا رکھتا ہے۔ تو اگر آج کے دور میں ہم دیکھا جائے تو پرو سعودی عربیہ جو ایک الائنس بلاک ہے، پاکستان جو ہے وہ اپنے تعلقات کے لحاظ سے اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ ممالک جو ہے وہ ترکیہ بھی اس میں شامل ہے، پھر سعودی عرب اس کے اندر شامل ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ کچھ گلف ریاستیں اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن یہاں پر جو سعودی عرب کے جو بلاک کے ساتھ منسلک ہونا وہ پاکستان کے لیے کہ ایک ایسے مالک کے ساتھ جو ہے وہ ایک اینیمیٹی کے تصور کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہاسٹیلٹی کا جذبہ جو ہے وہ
سعودی عرب اور ان کے درمیان پایا جاتا ہے، جس سے واضح مثال یمن کے اندر ہے، پھر اسی طرح سیریا کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، پھر اسی طرح ایران کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو کہنا ہے کہ پاکستان اور اسلامی دنیا کے جو تعلقات ہیں اب یہ موضوع نہیں رہا، بلکہ اب یہ تصور کیا جائے گا کہ پاکستان کے کن اسلامی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور ان تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ تو المیہ یہاں پر بھی یہی ہے کہ اسلامی دنیا کے جس بلاک کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ہیں، یہ بائی لیٹر تعلقات کے تصور کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک ملٹی نیشنل جو ایک الائنس پالیٹکس ہے اس کا حصہ دار نظر آتے ہیں۔ کہ میں نے کہا کہ سعودی عرب اور ترکیہ کا ساتھ جو ایک الائنس بنا ہوا ہے اور جو پرو امریکن ممالک اس ریجن کے کہلاتے ہیں، پاکستان از اے پارٹ اینڈ پارسل، اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی پالیسیز اب بین الاقوامی سطح پہ اختیار کی جاتی ہے، پاکستان اس کے لیے جو جسٹیفائی اپنے لوگوں کے لیے اور اسمبلی کو دیتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ہم اسلامی دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اسلامی دنیا کے جن والے کے ساتھ کھڑے ہیں وہ یقینی بات ہے کہ تمام اسلامی دنیا کی عکاسی نہیں ہے، یا اسلامی دنیا کے طور وہ ایک ڈویژن کے گروپ کے طور پر ہے۔ اس طرح پاکستان اور اسلامی دنیا کے جو تعلقات ہیں یہ اب ایک الائنس گروپ کے طور پر رہیں گے، اور اس طرح اس الائنس گروپ کے ساتھ پاکستان کے چونکہ مفادات کی نشوونما ہوتی چلی جا رہی ہے، اس طرح المیہ یہاں پر یہی ہوگا کہ یہ اگر اسلامی دنیا کے جو جس بلاک کے ساتھ پاکستان منسلک ہے، اگر اس کے ورسز جو بلاک اگر کسی ہاسٹیلٹی کا آئینہ دار بن جائے گا تو پاکستان کے لیے فیصلہ کا راستہ جو ہے وہ کیا رہے گا۔